الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناءك قبل فقرك وحياتك قبل موتك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے، اس نے ہمیں اپنے دربار عالی کے اندر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ عز و جل ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے. پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ رمضان سے 2 مہینے قبل شروع ہوتا ہے. اللہ کے نبی اس مہینے کے اندر دعا بھی مانگا کرتے تھے چاند دیکھنے کے بعد کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہماری عمر میں اتنی برکت عطا فرما کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں. تو ہم سب کو بھی یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ وہ رمضان کا خیر و برکتوں والا مہینہ ہم سب کو نصیب ہو جائے. آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں اضافہ کروں گا، اس میں مزید ترقی دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے تو میری پکڑ پھر زبردست پکڑ ہوا کرتی ہے. تو ہمیں چاہیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں. مادی اعتبار سے جتنی فیسلٹیز آج ایک عام انسان کو حاصل ہے، پہلے وقت کے بادشاہوں کو بھی وہ سہولتیں حاصل نہیں تھی. آج غریب سے غریب آدمی کے گھر کے اندر لائٹ کا نظم ہوتا ہے، روشنی کا انتظام ہوتا ہے. پہلے بادشاہ جو ہے گھی کے چراغ جلایا کرتے تھے. تو پہلے کے مقابلے کے اعتبار سے کتنی سہولت والی زندگی آج ہم سب کو میسر ہے. پہلے اگر ٹھنڈا پانی پینا ہوتا تھا تو مٹکوں میں، گھڑوں میں رکھنا ہوتا تھا. آج کوئی گھر شاید ایسا ہو جس کے اندر ٹھنڈے پانی کے لیے فریج کا انتظام نہ ہو. اور اسی طریقے سے پہلے بادشاہوں کو پنکھوں سے ہوا یعنی پنکھے جھلے جاتے تھے. آج غریب سے غریب آدمی کے گھر کے اندر بھی پنکھا موجود ہوتا ہے. مزید اور چلے تو پھر ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں. تو بے شمار سہولتیں ہیں. پہلے جو ہے مہینوں کا سفر گھوڑوں سے، اونٹوں سے ہوتا تھا. آج اتنے تیز رفتار سفر اور ایسی ایسی سہولتیں دستیاب ہیں کہ آدمی جو ہے ایک دن کے اندر کئی ملکوں کا سفر بھی کر سکتا ہے. تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، لیکن جتنی ناشکری، جتنے شکوے آج ہم لوگوں کی زبان پر ہوتے ہیں، پہلے لوگوں کی زبان پر اتنے شکوے نہیں ہوتے. ہر کسی بھی آدمی سے پوچھے تو کوئی آدمی جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شکر کا الفاظ یا الحمدللہ کا الفاظ اپنی زبان پر ہر وقت ہر چیز میں لاتے ہیں، ورنہ شکوے ہی شکوے ہوتے ہیں.
اور زیادہ چلے تو عورتوں کے اندر یہ ناشکری زیادہ پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کو جب معراج ہوئی تو بتایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ وجہ معلوم کی، کیا وجہ تھی؟ فرمایا کہ یہ شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، شوہر کے شکوے زیادہ کرتی ہیں، یہ لان تان کرتی ہیں اور جو ہے شکایتیں بہت کرتی ہیں کہ جس دن سے گھر میں آئی ہوں میں نے دیکھا ہی کیا ہے، مصیبتیں کوٹ رہی ہوں۔ مرض کتنے بھی مرد اس کے ناز و نخرے برداشت کریں، بس ذرا سی کوئی بات اگر جو ہے مزاج کے خلاف ہو جائے تو ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ناشکری کی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ میں نے عورتوں کو جہنم کے اندر دیکھا۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ کا شکر سے اپنی زبان کو تر کرنی چاہیے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کھانے سے فارغ ہوئے تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا دعا پڑھیں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ آپ بیت الخلاء جا رہے ہیں، دعا پڑھ کے جائیں، آئے تو پھر الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے پریشانی سے مجھے عافیت بخشی۔ میں کسی آدمی کو جو ہے اللہ نہ کرے اس کی جو ہے پاخانہ بند ہو جائے تو کتنی بڑی پریشانی ہوگی۔ تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ نیند سے بیدار ہوئے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے موت دینے کے بعد مجھے دوبارہ زندگی عطا کی۔ تو ہر وقت یہ دعائیں ہیں ہمارے لیے۔ سلیمان بن حرب ہارون رشید کے دربار کے اندر تھے۔ ہارون رشید علماء کو، اکابر کو بلا لیا کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ تو ایک مرتبہ سلیمان بن حرب، بعض لوگوں نے کچھ اور نام بھی لکھا ہے کہ کوئی دوسرے علماء عالم بیٹھے ہوئے تھے، تو ہارون رشید کو پیاس لگی، خادم سے کہا کہ پانی لایا جائے، تو ایک گلاس پانی یا کٹورا ان کے سامنے لایا گیا۔ تو سلیمان بن حرب نے کہا کہ بادشاہ سلامت 1 منٹ کے لیے رک جائیے، پانی پینے سے رک جائیے۔ تصور کرو جتنی شدت کی پیاس آپ کو لگی ہے، آپ جو ہے زندگی میں کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر آپ کو کہیں پانی نہ مل رہا ہو اور پیاس کی بڑی شدت ہو، اور کہیں صرف ایک پیالہ پانی ہو اور وہ پانی جو ہے بغیر قیمت کے نہ مل رہا ہو، اور دینے والا یہ کہے کہ آپ جو ہے اس پانی کی پہلے قیمت ادا کریں تب جا کر آپ کو یہ پانی ملے گا، تو آپ اس قیمت میں کیا کچھ ادا کر سکتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں؟ اس نے کہا میں آدھی بادشاہت اس پانی کے لیے خرچ کر سکتا ہوں۔ اگر اتنی شدت کی پیاس ہو اور ایسا صحرا ہو کہ جہاں کہیں اور پانی دستیاب نہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک اب آپ اس پانی کو پی لیجیے۔ پینے کے بعد کہا کہ تصور کیجئے یہ جو ہے پانی آپ کے اندر چلا گیا اور آپ کو جو ہے پیشاب کا بند لگ گیا، اور جو ہے کسی طریقے سے آپ کو راحت نہ مل رہی ہو، اور کسی جگہ کوئی حکیم ایک ڈاکٹر ہو جو یہ کہے کہ میں ایسا علاج کر سکتا ہوں جس سے یہ آپ کا پیشاب جو ہے باہر آ جائے گا، اور اس کے لیے اس کو قیمت اس کی فیس ادا کرنی پڑے، تو کیا کچھ کر سکتے ہو؟ اس کے علاوہ کوئی ڈاکٹر اور حکیم نہ ہو، تو کہا جو بقیہ آدھی بادشاہت بچی وہ بھی میں خرچ کر دوں گا۔ تو فرمایا کہ تمہاری ساری بادشاہت ایک پیالہ پانی کے اندر چلی گئی۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ کی نعمتیں ہر وقت ہمارے اوپر بارش کی طرح نازل ہو رہی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم اگر شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ کوئی آدمی ریت کے ذرات کو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ کوئی تاروں کو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ لیکن ان کو گننا پھر بھی ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو گننا ممکن نہیں، کیوں؟ قرآن نے انکار کر دیا۔ قرآن یہ کہہ رہا، حالانکہ یہ پاسبل نہیں ہے گننا، لیکن ایک بار آپ کہہ سکتے ہیں کہ گنی جا سکتی ہے، لیکن جس چیز کو قرآن نے منع کر دیا اس کو آپ نہیں گن سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ بے شمار نعمتیں ہیں۔ آنکھ کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، زبان کی نعمت عطا کی ہے۔ اگر اللہ ہمیں بینائی نہ دیتے ہم اندھے کہلاتے، اللہ ہمیں گویائی نہ دیتے ہم گونگے کہلاتے، اللہ ہمیں جو ہے سماعت نہ دیتے ہم بہرے کہلاتے، اللہ ہمیں جو ہے ہاتھ نہ دیتے ہم لنچے کہلاتے، اللہ ہمیں پیر نہ دیتے ہم لنگڑے کہلاتے، اللہ ہمیں اولاد نہ دیتے ہم لاولد کہلاتے، اللہ ہمیں عزت نہ دیتے ہم ذلیل کہلاتے، اللہ ہمیں گھر نہ دیتے ہم بے گھر کہلاتے۔ کتنی بڑی نعمتیں، بے شمار نعمتیں بندے کو حاصل ہے۔ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی آنکھ کا جو ہے پلک جو ہے کٹ گیا۔ اب پلک
کٹنے کے بعد اس کو اتنی تکلیف ہوئی کہ ہر وقت جو ہے اس کی آنکھ پر ڈسٹ بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ فضا کے اندر اتنے ذرات ہوتے ہیں وہ ہماری نگاہ ان کو نہیں دیکھتی. اگر کسی باریک ایسی مشین سے دیکھا جائے تو جو فضا جس سے ہم سانس لیتے ہیں بے شمار ذرات اس کے اندر ہوتے ہیں، اور ان کا نہ دکھائی دینا ہمارے لیے جو ہے راحت کا سبب ہے. اگر یہ ذرات ہمیں دکھائی دے تو ہمیں سانس لینا مشکل ہو جائے کہ اس میں کتنا ڈسٹ ہے، کتنے کیٹاڑو ہیں. تو فرمایا کہ اس کی آنکھ کا جب وہ پردہ کٹ گیا تو تصور کیجئے یہ جو آنکھ اللہ نے ہمیں آنکھ کے اوپر پلک دیا ہے یہ مستقل وائپر کا کام کرتا رہتا ہے. ہم کام کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لیکن یہ برابر چل رہا ہے. وہ ڈسٹ اور وہ جو ہے وہ گرد و غبار اس کے اوپر جمع نہیں ہونے دیتا. آنکھ کا جو ڈسپلے جو اسکرین ہے اس کو برابر وہ وائپر کرتا رہتا ہے. لیکن اگر کسی کی آنکھ کا پلک ہی نہ ہو تو ہر گھنٹے بعد اس آدمی کو اپنی آنکھ کو دھونا پڑ رہا تھا، واش کرنا پڑ رہا تھا. اور برابر اگر آپ جو ہے مستقل پانی کا کام کریں تو آپ کے ہاتھ کیسے ہو جائیں گے؟ برابر دھونے کی وجہ سے اس کے جو ہے چہرے پر زخم ہو جاتے ہیں. بڑا پریشان تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ پلک کا جھپکنا بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. پلک کے اندر اللہ نے جو اسپرنگ دیا ہے اور جو ہے اس کو اتنا باریک بنایا ہے کہ کوئی چیز اگر آنکھ کی طرف آتی ہے یہ فوراً سے پہلے بند ہو جاتا ہے. تو کتنی بڑی نعمت ہے آنکھ کا بند ہونا. انسان جو چل رہا ہے، جو انسان کا جو بیلنس ہے جو سیدھا چل رہا ہے، اس کے لیے اللہ کا کتنا بڑا نظام قدرت ہے. ڈاکٹروں کی ریسرچ ہے کہ دونوں کانوں کے درمیان اللہ نے ایک قطرہ جو پارا ہوتا ہے، جس کو آپ نے دیکھا نا پارا ہوتا ہے جس کو جو ہے جس سے بخار ناپا جاتا ہے آکسیجن وغیرہ میں، اور جو ہے بی پی وغیرہ ناپا جاتا ہے، وہ جو ہے اوپر چلتا رہتا ہے. کہ ایک ایسا پارا رکھا ہے جو انسان کے بیلنس کو جو ہے مینٹین کرتا ہے. کیسے کیسے اللہ نے نظام ہماری بدل فرمایا نا وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری اپنی ذات میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. اگر تم دیکھنا چاہو انسان کے بدن کے اندر جو نسیں ہوتی ہیں یہ اتنی زیادہ نسیں ہیں، اگر کسی انسان کی تمام نسوں کو نکال کر رکھ دیا جائے اور ایک کے ساتھ ایک کو جوڑ دیا جائے تو پوری دنیا کا 2 مرتبہ چکر لگ سکتا ہے. ایک انسان میں اتنی نسیں کام کر رہی ہیں. تو کتنی بڑی نعمت اللہ کی جو ہے، کس قدر ہمارے بدن کے اندر اللہ کا جو حکم کار فرما ہے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہر وقت اگر ہم شکر ادا کریں تب بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا. یہ جو سانس ہماری آ رہی ہے اور جا رہی ہے، فرمایا کہ جو سانس ہم لیتے ہیں، جو تازہ فریش جو ہے ایئر ہمارے اندر جا رہی ہے اس کو آکسیجن کہتے ہیں، اور جو پھر باہر نکل رہی ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ بن کر باہر نکلتی ہے. یہ سانس اندر چلی جائے اور باہر نہ نکلے تو آدمی کی زندگی ختم ہو جائے گی، اور فریش ایئر ہمیں نہ ملے اندر جانے کے لیے تو بھی انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی. اگر خالی سانس کے اوپر آدمی شکر ادا کرے تو سانسوں کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا، باقی چیزوں کو کیسے شکریہ ادا کرے گا؟ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنی رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کہ بے شمار بندے کے اوپر اللہ کی نعمتیں برس رہی ہیں. تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو ہمیں شکریہ عادت ڈالنی چاہیے. ہمارے کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، صبح سے شام تک کی جو رات سے لے کر صبح تک کی زندگی ہے، ہر موقع کی اللہ کے نبی نے ہمیں دعائیں بتائی ہیں کہ ہر موقع پر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں تو وہ چیزیں ہمارے لیے عبادت بن جاتی ہیں. آپ بیت الخلا جا رہے ہیں، دعا پڑھ کے جائیں گے تو بیت الخلا جانا آپ کا عبادت میں لکھا جائے گا. آپ کھانا کھا رہے ہیں، سنت طریقے پر کھانا کھائیں، کھانا آپ نے کھایا لیکن یہ برابر آپ کا عبادت میں شمار ہوگا. آپ سو رہے ہیں، 8 گھنٹے کی نیند لے رہے ہیں، اگر سنت طریقے پر سوئیں گے، آپ وضو کر کے سوئیں، دائیں کروٹ پر سوئیں تو آپ کا ساری رات سونا عبادت کے اندر شمار ہو جائے گا. ہمیں دوسری جگہ سے عبادت کرنے کی، یعنی کہ اللہ کے نبی کی پوری زندگی عبادت میں لکھی ہوئی ہے، جبکہ آپ نے سارے کام کیے ہیں، لیکن ہر کام اگر ہم بھی نبی کے طریقے پر کریں گے تو ہماری زندگی بھی عبادت کے اندر شمار ہوگی. تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو ہمیں شکر کی عادت ڈالنی چاہیے. شکر کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے شکر ادا کریں. اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو اس مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کو مال اس لیے دیتے ہیں کہ وہ دوسروں کے حق ادا کریں، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کریں. جب تک وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں اللہ ان نعمتوں کے اندر ان کو باقی رکھتے ہیں. اگر وہ یہ کام کرنا چھوڑ دیں تو اللہ ان سے وہ مال و دولت لے کر کسی اور کو دے
دیتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر بے شمار مشاہدے کیے ہوں گے کہ کل تک کتنے لوگ مالدار تھے، کاروبار والے تھے، یہ دکانیں چل رہی ہیں، فیکٹری چل رہی ہے، اور ذرا سی دیر میں جو ہے سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو ہر وقت اللہ سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر وقت اللہ سے ڈرا جائے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور جو ہے مال اللہ نے اگر دیا ہے تو اسے صحیح مصرف پر جو ہے خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی نیک کام آپ کر رہے ہیں، شیطان لاکھ کوشش کرے گا یہ کام چھٹوانے کی کوشش کرے گا، لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کام خیر کا ہے تو آپ کتنا بھی شیطان آپ کا ذہن بنائے، آپ اس پر عمل نہ کریں، اس کام کو برابر کرتے رہے، کیونکہ جو بھی نیک کام آدمی شروع کرتا ہے شیطان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا یہ کام، یہ عمل، یہ خیر کا کام ختم ہو جائے، یا پھر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ ختم نہیں کر رہا ہے تو شیطان اس کے اندر جو ہے ریا پیدا کر دیتا ہے، دکھلاوا پیدا کر دیتا ہے، اخلاص ختم کر دیتا ہے، کیونکہ پھر جس عمل میں اخلاص نہیں ہوتا وہ بھی اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اللہ کے یہاں مقبول وہی عمل ہوتا ہے جس کے اندر 100% جو عمل لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہمیں ہر موقع پر جو دعائیں بتائی گئی ہیں اور اپنی گفتگو کے اندر الحمدللہ کے لفظ کو عام کرنا چاہیے۔ کسی نے آپ کے ساتھ احسان کا کام کیا، جزاک اللہ کہنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا جو آدمی بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ ہم جو ہے بندوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کی بھی شکر گزار بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے سے زیادہ